बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। अब तक के जो मुकदमात हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जिसमें 2 सरे फहरिस्त हैं, जिसमें एक साइफ़र का है और एक इद्दत में निकाह का है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि सिरे से अगली समात में जो है उड़ जाएंगे। जिस तरीके से जजेस साहिबान के जो रिमार्क्स आ रहे हैं, उससे तो बिल्कुल अंदाज़ा ये हो रहा है कि इसमें एक तरीके से ये उड़ा के रख दिए जाएंगे, इसमें इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर देखते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है वो भी ज़ेर समाअत है, उसमें मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ज़्यादातर कोशिश ये की जा रही है किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को इसमें फंसाया जाए, क्योंकि बाकी 2 मुकदमात जो है, जो मैंने पहले जिक्र किया, उसको तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिस तरीके से जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं कि उसमें कोई भी जान नहीं है। अब जो ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसमें पता ये चल रहा है कि रियासत कोशिश ये कर रही है कि इमरान खान साहब को किस तरीके से रखा जाए मजीद जेल में। तो 190 मिलियन पाउंड के सिलसिले में जो है तमाम लोगों से राब्ते चल रहे हैं, जिसमें मलिक रियाज साहब हैं, उनसे भी राब्ता चल रहा है। और इसके साथ साथ पता ये चला है कि जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब का भी है, इसके अलावा और दूसरे भी जो हैं उनके भाई से ये राब्ता हो रहा है। तो जिसके कोशिश ये की जा रही है कि कोई ऐसा बयान आ जाए जिसके रूह से जो है इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल जो है वो जेल में रहें। 190 मिलियन पाउंड के सिलसिले में कोई ऐसा बयान, रियासत की कोशिश ये है, मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ऐसा बयान सामने आ जाए ताकि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर ही ना निकले। भी कहना है जिस तरीके से दबाव डाला है, यानी मलिक रियाज साहब पे, इसके अलावा जो है शहजाद अकबर साहब के भाई के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, इसी तरीके से जो है वो जुल्फी बुखारी के वालिद साहब पे दबाव डाला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है। अभी अगर बात करते हैं मलिक रियाज साहब की, तो आपको याद होगा कि पहले जो है उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के साथ सारा का सारा भांडा ही फोड़ दिया था। फिर उसके बाद मुबस्सिरीन का ये कहना है कि उनका फिर दोबारा ये आया था कि भाई मैंने हमेशा जो है कभी भी जो है उसूलों पे जो है एक तरीके से इनहराफ नहीं किया, मैं उसूलों पे हमेशा चला हूँ और अल्लाह ताला ने इस पे मेरी मदद की। और अभी भी उन्होंने यही कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि मैं समझौते पे किसी तरीके से जो है वो एक तरीके से समझौता कर लूँ, तो मैं किसी सूरत में भी जो है इस दबाव को कबूल नहीं करूँगा। और जिस तरीके से पहले भी स्टेटमेंट आते रहे, उन्होंने ये कहा कि मैं इस दबाव से भी इंशाल्लाह निकल जाऊँगा। बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस सिलसिले में जो है वो ख़ास तौर पे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब पे जो है वो दबाव डाला जा रहा है। एक तरीके से उनसे कहा जा रहा है कि आप मलिक रियाज साहब को समझाएं। क्यों कहा जा रहा है? हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब का ये मशहूर है कि वो उनके दोस्त हैं, यानी मलिक रियाज साहब उनके दोस्त हैं, तो उनको ये टास्क दिया गया है कि आप उनको समझाएं और उनको समझाएंगे, और अगर वो इस सिलसिले में राज़ी होंगे तो फिर जाहिर है कि वो जो है अगर उनका स्टेटमेंट आ गया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो जाहिर है उनके सारे जितने भी मामला बहरिया टाउन के चल रहे हैं या केसेस चल रहे हैं वो जो है ख़त्म हो जाएंगे। और अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं माने तो फिर उनके ख़िलाफ़ केसेस चलेंगे। तो इस किस्म की ये सब चीज़ें बातचीत चल रही है और इस सिलसिले में जाहिर है कि उनका स्टेटमेंट यही आया है। और उस रूह से बहुत से लोगों का ये कहना है कि इतना बड़ा दबंग किस्म का आदमी है जिसको कहते हैं मलिक रियाज साहब, और वो इस तरीके से कह रहे हैं कि मेरे ऊपर समझौते के लिए एक दबाव डाला जा रहा है। जाहिर है आपको पता है मलिक रियाज साहब की एक बहरहाल पाकिस्तान के लिए खिदमत तो हैं। बहरिया टाउन आपको पता है पूरे मुल्क में किस तरीके से जो है वो अपना एक्शन करता है और किस तरीके से वो उन्होंने डेवलपमेंट की है, किस तरीके से उनका पाकिस्तान को बनाने में किरदार है, कितनी बड़ी बड़ी जो है वो टाउन बने हैं पूरे पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और इसका फैसलाबाद और दूसरे शहरों में जो है उन्होंने काम किया और इस सिलसिले में बड़ी मेहनत की है। और सब लोग इस बात को सराहते हैं कि उनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को बनाने में, यानी पाकिस्तान के अंदर जो जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसमें एक अहम किरदार है उनका। और हमेशा से उनके ऊपर जो है काफ़ी प्रॉब्लम आते रहे हैं, पहले भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों के दरमियान भी जो है उनके ऊपर मुश्किलात आई हैं। और हमेशा उन्होंने यही कहा कि जैसे पहले मुश्किलात आई हैं उससे मैं निकल गया हूँ, इस दफ़ा भी निकल जाऊँगा। लेकिन मुबस्सिरीन का ये कहना है कि बाकायदा ये टास्क आसिफ अली जरदारी साहब को दिया गया है कि आप किसी तरीके से उनको समझाएँ, यानी मलिक रियाज साहब को समझाएं, क्योंकि जाहिर है कि वो भी एक हरीफ हैं इस 190 मिलियन पाउंड के केस में, और उनको समझाएं ताकि ये कि वो एक ऐसा बयान दें जिससे जो रियासत के फेवर में हो और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो, ताकि इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड में जो है वो घिरे रहें और वो कभी भी जो है वो इसमें जो है आगे एक तरीके से उनकी रिहाई उनको ना मिले। तो ये सब सिलसिला चल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये दबाव कैसा है, यानी वो अगर ये दबाव फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि सरकार करी तो सरकार कह रही है हमारा तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है,
اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بیوروکریسی کر رہی ہے تو بیوروکریسی تو کہتی ہے ہم سیدھا سیدھا اپنا کام کریں، جو ہمارے لاء میں ہوتا ہے ہم اس حساب سے کام کریں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں عسکری قیادت تو عسکری قیادت تو کہتی ہے ہمارا سیاست سے کوئی کام ہی نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون کر رہا ہے. بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جب اس قسم کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے ملک ریاض صاحب کا کہ بھائی میرے اوپر دباؤ ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان کو یا عدالت کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے تو آپ اس کا نام بتائیں، کس طرف سے دباؤ ہے. کوئی ادارے کی طرف سے دباؤ ہے، سرکار کی طرف سے دباؤ ہے، بیوروکریسی کی طرف سے دباؤ ہے یا عسکری قیادت کی طرف سے دباؤ ہے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو مقمصے کو ختم ہونا چاہیے، ایک طرف ہونا چاہیے. اگر وہ اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھوتا کرنے کے لیے مجھ پہ دباؤ ہے تو وہ کھل کے بیان کریں. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ عدالت کو ان سے پوچھنا چاہیے یا چیف جسٹس آف پاکستان کو پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے تو اس کو ڈکلیئر کریں کہ آیا ادارے کی طرف سے، کسی فرد واحد کی طرف سے، یا بیوروکریسی کی طرف سے، یا سرکار کی طرف سے. تو یہ ان کو بتانا چاہیے. مختلف مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ تاکہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے، بشرا بی بی کو اس سے الگ کیا جا سکے، یا دونوں کو اس طریقے سے تنگ کیا ہے، اس طریقے سے تنگ کیا. اگر بشرا بی بی کا حوالہ دیں تو ان کو تو باقاعدہ اس کو بہت طریقے سے جو ہے ایک طریقے سے ان کو بہت تنگ کیا گیا. اور اس پہ ایک مبصر کا تو یہ کہنا ہے کہ جب عدت میں نکاح کا پہلے اڈیالہ جیل میں فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت تو ایسی صورتحال سامنے آئی تھی. پہلی دفعہ جو ہے عمران خان صاحب کو بڑا مسترب دیکھا گیا تھا، اور وہ ایک طریقے سے دیکھا گیا تھا کہ اتنا بڑا ہال تھا. ایک مبصر کا کہنا ہے کہ میں نے خود دیکھا تھا کہ اتنا بڑا ہال تھا، اور عمران خان صاحب کا جب یہ فیصلہ آیا تھا تو عمران خان صاحب انتہائی پریشان تھے. اتنے بڑے ہال میں کبھی ایک کرسی پہ جا کے بیٹھتے تھے، کبھی ادھر جا کے دوسری کرسی پہ جا کے بیٹھتے تھے، کبھی اوپر دیکھتے تھے، کبھی سامنے لوگ جو عدالت میں کمرہ عدالت میں موجود تھے ان کو دیکھ رہے تھے. تو سب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس قدر مسترب کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا گیا. اور اس سلسلے میں پھر بشرا بی بی پہلی دفعہ جو ہے وہ عدالت میں بولی، حالانکہ عمران خان صاحب نے ان کو سمجھایا کہ آپ نہ بولیں، میں دیکھتا ہوں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان لوگوں سے جو ہے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، یہ جو ہیں سب میرے خلاف ہیں، ہمارے خلاف ہیں، اور یہ کم ظرف لوگ ہیں. اس طریقے سے انہوں نے بیان دیا. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے بشرا بی بی کمرہ عدالت میں بہت ہی اپسیٹ تھیں، اور وہ کہتی میں کبھی بھی ان ضمیر فروشوں سے بات نہیں کروں گی، ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. اس طریقے سے اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ مبصر کا یہ کہنا تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی جس طریقے سے ملک ریاض صاحب اتنا بڑا آدمی وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تو میں اس کو سلام کرتا ہوں. اور وہ اس شخص کے لیے تیار نہیں ہے جو شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تمام عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے آزادی چاہیے ایک طریقے سے. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا آدمی جس نے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دے دیا، کھل کے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں جو ہے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. جو پوری عوام کے لیے لڑ رہا ہے، اور یہ اس کو سزا دلوانے کے لیے ساری ریاست، مبصر کا یہ کہنا ہے کہ ساری سے ریاست، سارے جتنے بھی لوگ ہیں ایک طریقے سے یہ چاچا امام ہیں جو یہ حکومت کر رہے ہیں، یہ سب اس کے پیچھے پڑیں گے کسی طریقے سے بھی اس کو سزا ہو جائے. لیکن اب جو ہے سزا مشکل ہی نہیں، اب بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ اب سب چیزیں سامنے آ گئی. ایک 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے اس میں کسی طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ آ جائے جس سے جو ہے عمران خان ہمیشہ کے لیے جیل میں رہیں. باقی دو کا عدت کا نکاح کا اور اس کا تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس پہ تو ایسے ججز صاحبان کے ریمارکس آ رہے ہیں جس میں لگ رہا ہے کہ یہ اڑا کے رکھ دیا جائے گا. اس پہ تو ظاہر ہے کہ فیصلہ آ ہی جائے گا. سبھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انتہائی اس میں جو ہے جان ہی نہیں ان دونوں کیسز میں. اب رہ گیا 190 ملین پاؤنڈ کے سلسلے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ریاست کوشش یہ کر رہی ہے کہ اس 190 ملین پاؤنڈ میں کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ آ جائے، جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ ملک ریاض صاحب کے اوپر جیسے کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ دباؤ ہے، اسی طریقے سے زلفی بخاری صاحب کے جو ہے والد کے اوپر کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کوشش لوگ کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں پہ سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف ایسا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے وہ جیل میں رہیں. بھی اس دن بہت اپسیٹ تھیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک طریقے سے ضمیر فروش لوگ ہیں اور یہ چند لوگ ہیں، لیکن میں ان کا جو ہے ایک طریقے سے مجھے ان سے کوئی توقع نہیں ہے. اب اس طریقے سے ہے، اس پہ ایک مبصر کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے 190 ملین پاؤنڈ کے سلسلے میں جو ہے عمران خان صاحب کو کوشش ان کی یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب سے کوئی سمجھوتے پہ ایک طریقے سے ان پہ دباؤ ڈال کے کوئی اسٹیٹمنٹ لیا جائے. اسی طریقے سے زلفی بخاری
بخاری کے والد صاحب پہ جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اسی طریقے سے دوسرے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں، کسی طریقے سے جو ہے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ آ جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں جو ہے اندر ہی رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے اس طریقے سے کر کے ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ مبصر کا کہنا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے اتنا زبردست قسم کا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، یہ وہ شخص ہے جس نے جناب پاکستان میں ایک طریقے سے ان کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، مختلف شہروں میں ان کے اتنے بڑی پروجیکٹس سامنے ہیں، وہ بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور ویسے بھی ملک ریاض صاحب نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرے اوپر مختلف ادوار میں جو ہے مشکلات آئی ہیں، لیکن میں اب اصولوں کا پابند ہوں اور اس میں میرا اللہ مجھے جو ہے ہیلپ کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ سب چیزیں جو ہیں دو جو کیس ہیں عدت کا نکاح اور اس کے علاوہ سائفر کیس، اس میں تو ایک طریقے سے ججز کے جس طریقے سے ریمارکس آ رہے ہیں اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کنفرم ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے۔ اب رہ گیا 190 ملین پاؤنڈ، اس پہ ظاہر ہے کہ مختلف جو ہے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے پہلے بتایا کہ خاص طور پہ زرداری صاحب کا، مبصرین کا یہ کہنا ہے، زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو سمجھائیں اور کسی طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ ملائیں۔ اب یہ مبصرین کا کہنا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، بہرحال ایک اس پہ تبصرہ ہے تو، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بس 190 ملین پاؤنڈس پہ جو ہے ابھی بھی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ ان کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف نہیں آئے گا تو ظاہر ہے اس میں بھی رہا ہو جائیں گے۔ تو اب بہت ممکن ہے، ایک طریقے سے گارنٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے عمران خان صاحب کسی صورت میں اندر نہیں رہ سکتے، لیکن ریاست کی کوشش یہی ہے کہ وہ اندر رہے۔ اب یہ مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں، ہم نے بہت سے حوالوں کے ساتھ آپ کو یہ تجزیہ پیش کیا ہے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے مسٹر علی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔